یہ وقت روزے کا جو ہوتا ہے عصر کا اور مغرب کا، یہ پرائم وقت ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے، ٹاپ کلاس وقت ہے یہ اس وقت روزدار کے لیے. اس وقت اللہ کی خوب رحمتیں اترتی ہیں انسان پر. اس وقت میں جو غافل ہو گیا تو یقیناً اس نے پورے دن کے روزے میں کمائی کا جو اصل حصہ تھا اس کو ضائع کر دیا. اس اوقات میں خاص طور پر بہت انسان کو جو ہے خاص طور پر رمضان میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت روزے میں انسان تھکا ہوتا ہے. ایسا وقت ہے کام والے بھی تھکے ہوتے ہیں اور بے کام والے بھی تھکے ہوتے ہیں. پیاس بھوک کا عروج ہوتا ہے اس وقت، سستی پکڑی ہوتی ہے. جس چیز کو انسان کو جو بھی کیفیت ہوتی ہے بہت کمزوری کی لاغری کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ کی چیز پسند ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو اس میں کوئی مجھے یاد کرے تو میں اس کو زیادہ انعام دیتا ہوں. اس ماحول کی، اس مجلس کی، اس کیفیت کی، اس حیثیت کی تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اس کی تعریف. فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت لوگ گیدرنگ کسی جگہ پر جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد جب وہ لوگ، وہ جماعت مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے، تو اب اس کیفیت کو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں. یہ اللہ کی محبت ہے سارا کچھ. تو اس جماعت سے اتنی محبت، اتنی پسند مجھے وہ جماعت ہوتی ہے، وہ لوگ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ فوراً میرے آسمان کے جو فرشتے ہیں میری محبت کو دیکھ کر اللہ اکبر کہ میں کتنی اس جماعت سے محبت رکھ رہا ہوں، اس وقت میں کتنا پسند کر رہا ہوں. میری اس کیفیت، اس محبت کو دیکھ کر اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں، وہ مدارج ہیں نا فرشتوں کے بھی، اعلیٰ درجے کے فرشتے جو ہیں وہ فوراً زمین پہ اترتے ہیں اور اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں. یہ ڈسکرائب کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمت وہ ہے جن سے انسان کی زبان تک نہیں پہنچ سکتی وہاں تک. یہ کون سا وقت ہے؟ رمضان. سٹارٹ ابتدا ہے اللہ کے فضل سے. جس کی ابتدا اچھی اس کی انتہا بھی حسین ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں کہ فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر میری رحمت ان کو دیکھ کر اتنی جوش میں آتی ہے، اس قدر جوش میں آتی ہے کہ میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے. الحمدللہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور پھر فرمایا کہ میرا انعام اس پر اترتا ہے. یہ انعام خالص انعام وہ ہے جنتیوں کو دیا جائے گا. اس کی ڈسکرپشن جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے. لفظ ایک ہے لیکن بہت زبردست لفظ ہے. یہ جنتیوں کے لیے خاص اللہ نے رکھا ہے. رحمت ڈھانپتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرماتا پھر میں ان کو انعام دیتا ہوں. ہم تو اس کو انعام سمجھتے ہیں نا، بلڈنگ اور تعریف کر رہے ہیں. اب اللہ اپنا انعام بنا رہا ہے کہ یہ جماعت ہے جس کو میں انعام دیتا ہوں. پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا میں اس وقت جو انعام مل رہا ہوگا اس قسم کے لوگوں کو مل رہا ہوگا اس وقت. یہ تو حدیث ہے بھائی. انعام دیتا ہوں. وہ انعام کیا ہے کہ دنیا کا انعام نہیں ہوگا. میں کسی کے انعام پلاٹ نہیں کروں گا، بلڈنگ نہیں کروں گا، ایسی چیز نہیں. انعام دوں گا آج اس کو جنت کا انعام دوں گا الحمدللہ. اس کیفیت پہ وہ انعام کیا ہے؟ اس انعام کا نام اللہ نے رکھا ہے سکینہ. فرماتے ہیں ان کے قلوب پر میں سکینہ کو نازل کرتا ہوں. اللہ. اور چوتھا انعام تو اللہ نے بس کیا بتایا، کیا انعام بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس قدر محبت ہوتی ہے ان بندوں سے اس انعام کے بعد، اس قدر محبت اللہ کو ہوتی ہے اس جماعت کے ساتھ. صرف اس کیفیت کی وجہ سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان لوگوں کا ایک ایک کو جانتے ہیں اللہ پاک. مجھے بھی جانتے ہیں، میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، میرے دادا کو بھی جانتے ہیں، میرے پردادا کو جانتے ہیں جو قبروں کے اندر ہیں. اور ان کو آج کی اس مجلس کے میرے ذکر کے پورا اثرات پہنچیں گے اللہ کے بعد. قبروں میں چیخیں گے تو سبحان اللہ میرے بیٹے تو نے کیا کام کرتے. دادا پردادا نانا نانی سارے جو بیچارے سب پڑے ہوں گے ہمارے قبروں کے اندر. اور ہمارے وہ دوست جو پچھلے سال ہمارے سامنے یہاں بیٹھتے تھے
یوسف بھائی مجھے یاد آ رہے ذکر میں سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی قبر میں، لیکن ان کو بھی پہنچے گا ثواب اس کا، کیونکہ منسلک تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ، تعلق تھا ایک جماعت کے ساتھ۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو ٹاپ انعام دیا اس نے، پھر اس جماعت سے اتنی محبت ہے کہ پھر میں اپنے مخصوص خاص فرشتے جو ہیں ملائک، ان ملائک کے اندر بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہیں میرے لوگ تو الحمدللہ زمین پہ، یہ دیکھو مجھے کس وقت یاد کر رہے ہیں،